آپ نے انسانوں کی بے شمار آب بیتیاں، جگ بیتیاں اور حیرت انگیز کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن ایسی حیرت انگیز داستان اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ ایک جن کی آب بیتی ہے جو آدم زادوں کے درمیان زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ ایک جن پر آدم زادوں کے درمیان کیا گزری؟ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ قدموں کی چاپ عقب سے آئی تھی۔ اس طرف اقبال کے گھر کی چھت تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ شہناز تھی جو اب درمیانی دیوار تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیوار پھاند کر اس تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ بول اٹھی۔ معلوم نہیں کیسے بڑے بھیا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے آپ کا بستر خالی دیکھ کر ادھم مچا دیا۔ میں پہلے ہی سے جاگ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ چھت پر ہیں۔ جلدی سے نیچے چلیں، ابھی تو امی جاگی ہیں، کہیں ابا بھی نہ جاگ جائیں۔ شہناز نے جلدی جلدی مجھے صورتحال سے آگاہ کیا اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ خدا تمہیں غارت کرے اقبال کے بڑے بھیا۔ افضل کو میں نے دل ہی دل میں کوسا اور شہناز کے پیچھے لپکا۔ اقبال کے سب سے بڑے بھائی نے، جس کا نام افضل تھا، اس سے چھوٹے کو نہال کہتے تھے۔ اقبال کا نمبر تیسرا تھا۔ نہال تو خیر میرے لیے پھر بھی قابل برداشت تھا، مگر افضال بڑا ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس کے لچھن بھی اچھے نہیں تھے۔ نہال تو سیدھے سادے بندے تھے، مگر افضال جیب میں چاقو ڈالے پھرتا تھا۔ اس کی صحبت بھی اچھی نہیں تھی۔ اس کا مشغلہ محض آوارہ گردی تھا۔ مجھ سے تو جانے کیوں وہ خار کھاتا تھا۔ اس ملعون نے اس وقت رنگ میں بھنگ ملا دیا تھا۔ میں پیچ و تاب کھاتا ہوا زینے سے اترا۔ زینے سے ملا ہوا ہی بیت الخلا تھا۔ میں نے نیچے آتے ہی خاموشی سے بیت الخلا میں سرک گیا۔ فوری طور پر مجھے اپنے بستر سے غائب ہونے کا یہی بہانہ سوجا۔ آنگن میں نیم تاریکی تھی، اس لیے شاید کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ کمروں کے اندر کی کچھ روشنی باہر آنگن میں بھی آ رہی تھی جو ناکافی تھی۔ اری تو کہاں چلی گئی تھی کم وقت؟ میں نے اقبال کی امی رحیمن کی آواز سنی۔ بالے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی؟ شہناز نے گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ مگر گئی کہاں تھی اسے ڈھونڈنے؟ رحیمن شہناز ہی کو کھمبا سمجھ کر نوچنے لگی۔ چھت پر وہیں دیکھنے گئی تھی۔ شہناز کے منہ سے سچی بات نکل گئی۔ اس وقت تو اسے چھت پر ڈھونڈنے گئی تھی؟ افضال کی بلند اور منحوس آواز سنائی دی۔ تیرا دماغ تو درست ہے؟ آہستہ بول کم وقت، کہیں تیرے ابا نہ جاگ جائیں۔ رحیمن نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ جاگ چکا ہوں میں، سب کچھ سن بھی لیا ہے میں نے۔ اقبال کے باپ افضل کی گرج ابھری۔ جاگے کہاں؟ وہ پیشاب کرنے گیا ہوگا۔ پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا ابا، مگر وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ افضال بول اٹھا۔ لاؤ مجھے لالٹین دو، میں دیکھتا ہوں۔ ذرا ہی دیر بعد افضال کی آواز قدرے قریب سے آئی۔ وہ غالباً اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ پھر میں نے قدموں کی چاپ قریب آتے سنی تو پاس ہی رکھے پیتل کے لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لوٹے میں پانی موجود تھا۔ میں نے بیت الخلا میں اپنی موجودگی ظاہر ہونے کے غرض سے زوردار آواز میں پانی نیچے گرایا۔ سن لو کم بختوں، وہ یہی ہیں۔ افضل تقریباً چیخ اٹھا۔ اس بدذات افضال کو تو میں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ قدموں کی چاپ اور آواز دور ہونے لگی۔ سارے گھر کو جگا دیا کم وقت نے۔ اس پر جھوٹ بول رہا تھا کہ یہاں بھی دیکھ لیا، وہاں بھی دیکھ لیا۔ اقبال کے بڑے بھائی کو اس کا باپ برا بھلا کہہ رہا تھا، اس میں مجھے خوشی ہوئی۔ لوٹے سے پانی بہا کر میں بیت الخلا سے باہر آ گیا اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد
ننھی معصوم جان بنا ہوا اندر کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے افضال کی سڑائی ہوتے ہوئے دیکھی۔ پھر رحیمن کے درمیان بھی آ کر بیٹے اور شوہر کی پنجہ ستم سے آزاد کرایا۔ میری طرف نظر اٹھاتے ہوئے افضال کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ میں نے عین وقت پر بیت الخلاء سے اپنی برآمدگی ظاہر کر کے اسے جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ جب رحیمن، افضال، نہال اور شہناز سبھی کمرے سے چلے گئے تو افضال نے مجھے مخاطب کیا، بالے، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ ذلیل، تو آدھے گھنٹے سے غائب تھا اور میں نے سارے گھر میں تجھے ڈھونڈ لیا تھا، بتا کہاں مر گیا تھا؟ میں اور افضال ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، میں ایسا بن گیا جیسے میری آنکھ لگ گئی ہو۔ افضال کو یہ یقین دلانے کے لیے میں واقعی خواب و خرگوش کے مزے لے رہا ہوں، مصنوعی خراٹے بھی نشر کرنے لگا۔ کمینگی مت دکھا، مجھے معلوم ہے تو جاگ رہا ہے، افضال بولا، بلکہ غرایا۔ وہ شاید اسی لیے بھی مجھ سے جلتا تھا کہ میں کماؤ پوت تھا اور وہ نکما۔ پلکوں کے درمیان ذرا سی جھیری بنا کر میں نے دیکھا تو پتا چلا افضال اپنی چارپائی سے اٹھ کر میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا۔ بڑے بھیا، میں گھبرا کر بول اٹھا، کہیں وہ ظالم اپنے چھوٹے بھائی کے چکر میں مجھے ہی نہ مار ڈالے۔ وہ اب میری چارپائی تک پہنچ گیا تھا۔ چیخا، چلایا تو گردن پر چاقو پھیر دوں گا۔ اس نے مجھے دہلانا چاہا، اس لیے جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتا، بول کہاں گیا تھا؟ بھلا کوئی کھلے ہوئے چاقو کے سامنے جھوٹ بولنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ سو میں نے بتا دیا، چھت پر گیا تھا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے مجھے چھت پر جانے کا بہانہ بھی سوجھ گیا۔ میں بہرحال کسی صورت یہ راز فاش نہیں کر سکتا تھا کہ چھت پر نرگس سے ملنے گیا تھا۔ چھت پر؟ وہ حیرت سے بولا، وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ کل شام چھت پر میری اٹھنی گر گئی تھی، اسے ڈھونڈنے گیا تھا۔ میں نے سوچا ہوا بہانہ بنا دیا۔ تو مل گئی تیری اٹھنی؟ افضال کے لہجے میں جیسے زہر ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ جی نہیں بڑے بھیا، میں گڑبڑا گیا۔ مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی تھی جسے پہلے بہانہ بناتے ہوئے بھول گیا تھا۔ تو صاف جھوٹ بول رہا ہے، وہ پر یقین آواز میں کہنے لگا۔ تو چھت پر نہیں گیا تھا، تجھے شہناز چھت پر بھی ڈھونڈنے گئی تھی، تو وہاں نہیں تھا۔ ہاں ایک بات تو بتا، کل شام کو جو تجھے دولہا بنایا جا رہا تھا، پھر تو چھت پر کب چلا گیا؟ اس نے آخر وہ بات کہہ ہی دی جو بہانہ کرتے ہوئے میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اب میں اسے کس طرح بتاتا کہ شہناز مجھے چھت پر ڈھونڈنے نہیں خطرے سے آگاہ کرنے گئی تھی۔ مجھے سونے دے بڑے بھیا، صبح دفتر جانے کے لیے بھی جلدی اٹھنا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر جان چھڑانا چاہی کیونکہ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جا آج، نہ بتا اصل بات، کبھی تو آئے گا میرے ہاتھ میں۔ یہ کہتے ہی اس نے چاقو بند کیا اور اپنی چارپائی کی طرف چلا گیا۔ مجھے اس غم میں نیند نہیں آ رہی تھی کہ میرے دل کی کلی کھلتے کھلتے رہ گئی۔ آج رات اگر عین وقت پر اقبال کا بڑا بھائی رنگ میں بھنگ نہ پھیلا دیتا تو مجھے نرگس کا قرب حاصل ہو ہی جاتا۔ نرگس کا خیال آیا تو ایک بار پھر میرے جذبات مچل اٹھے۔ میری آنکھوں میں نرگس گھوم گئی۔ ایک ایک کر کے مجھے وہ سبھی آدمزادیاں یاد آنے لگیں جو میری زینت آغوش بن چکی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے بملا کا حسین چہرہ میری آنکھوں میں پھر گیا۔ نرگس کے بعد اگر کوئی آدمزادی میرے دل میں بسی تھی تو وہ یہی بملا تھی۔
بملا وہی تھی جو اپنے ایک کام سے 2 روز قبل دفتر آئی تھی۔ اس کا پتہ تو مجھے معلوم تھا، باقی اور کچھ نہیں۔ میں نے سوچا کہ فی الحال اقبال کے جسم میں رہتے ہوئے تو کسی آدم زادی کا حصول ممکن نہیں، تو کیوں نہ علی علیش بن جاؤں۔ اقبال یہاں سوتا رہے گا اور میں کام دکھا کر پھر اس کے جسم میں آ گھسوں گا۔ مجھے بھی ضد سی ہو گئی تھی کہ اقبال کے جسم کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک نرگس کو حاصل نہ کر لوں۔ اگر آج رات بات نہیں بنی تو پھر صحیح، میں آخر کب تک لبے دیار پیاس سے پیاسا رہوں گا؟ کبھی تو بجھے گی پیاس۔ اس رات علی علیش بن جانے کے خیالوں میں نے عملی شکل دینے میں زیادہ دیر نہیں کی۔ بملا کا زیادہ آگا پیچھا معلوم کرنے کی یوں بھی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس کی ضرورت تو اس وقت پڑتی جب میں آدم ذات کے جسم میں اسے زیر کرتا۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ ایک ہندو لڑکی تھی۔ کسی مولوی کفایت اللہ کا مجھے خوف نہیں تھا۔ اقبال کے جسم سے نکلتے ہوئے مجھے تکلیف تو ہوئی، لیکن میں اب پہلے ہی سے اس کے لیے آمادہ تھا۔ اقبال کے جسم کو جھٹکا لگا تھا اور میں باہر آ گیا۔ میری توقع کے مطابق اقبال کے جسم کو جھٹکا لگنے سے اس پر غفلت طاری ہو گئی۔ اب میں اقبال نہیں، علی علیش تھا، ایک جنزاد۔ وہ علی علیش جو حیرت انگیز قوتوں کا مالک تھا۔ ایک جن کی حیثیت سے میں نرگس کے پاس تو نہیں جا سکتا تھا، مگر اب کسی اور آدم زادی کا قرب حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں اقبال کے گھر سے روانہ ہونے والا تھا کہ اچانک مجھے شرارت سوجی۔ یہ شرارت ایک طرح سے انتقامی کارروائی بھی تھی۔ افضال نے مجھے بہت ستا رکھا تھا، سو میں نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹا بھائی بن کر اکثر میں سوچتا کہ اللہ آدمی کو کتا بلی بنا دے مگر چھوٹا بھائی نہ بنائے۔ آدم ذات کی حیثیت سے میں افضال خبیث میرا بڑا بھائی بن کر بیٹھا تھا۔ اسی ناطے میری ناک میں نکیل ڈال دی تھی۔ آج ہی رات اس لانتی نے مجھے دھونسانے کے لیے چاقو بھی نکال لیا۔ اب میں جنزاد بن چکا تھا، اس لیے کوئی بھی روپ اختیار کر لینا میرے بس میں تھا۔ چند ہی لمحے بعد میں ایک سانپ بن گیا۔ افضال کے بستر میں گھستے ہوئے مجھے دیر نہیں لگی۔ افضال شاید ابھی پوری طرح سویا نہیں تھا۔ سرسراہٹ ہوئی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، چہرہ فق ہو گیا۔ میں سانپ کے روپ میں پھن کاڑے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ افضال کی نظر مجھ پر جمی ہوئی تھی کہ اچانک میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کمرے میں لالٹین کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی وقت میں نے افضال کے منہ پر اتنی زوردار تھپڑ مارا کہ اس کا چہرہ ادھر سے ادھر ہو گیا۔ بول، اب ڈرائے گا اپنے معصوم بھائی بالے کو؟ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب میری غیر انسانی آواز تھی۔ کون 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 ہو تم؟ وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ میں ایک جنزاد ہوں جسے تو نے ابھی سانپ کے روپ میں دیکھا تھا۔ میرے سوال کا جواب دے، ستائے گا اب؟ دکھائے گا چاقو؟ ڈرائے گا بالے کو؟ نہیں نہیں، اب کبھی نہیں، اب کبھی اسے نہیں ستاؤں گا، اس نے گھبرا کر کہہ دیا۔ اور سن، اگر تو نے کسی سے میرا ذکر کیا تو گلا دبا دوں گا تیرا۔ اس طرح میں نے اس کی گردن دبائی، پھر چھوڑ دی۔ بول، کسی کو میرے بارے میں کچھ بتائے گا؟ غالباً خوف کے سبب اس کی آواز نہیں نکلی اور اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ اقبال کے بڑے بھیا کے لیے اتنی سزا کافی تھی۔ پھر میں وہاں نہیں رکا اور بملا کے بتائے ہوئے پتے پر روانہ ہو گیا۔
شہر سے باہر ایک باغ کے قریب وہ ایک شاندار کوٹھی تھی جہاں میں پہنچا۔ قصہ اسی باغ کے کچھ حصے کا تھا۔ اس باغ کا خاصا حصہ بملا کے باپ راؤ بہادر بہاری لال نے اپنی کوٹھی کی حدود میں لے لیا تھا۔ زمین سرکاری تھی جس پر ظاہر ہے LDA یعنی ادارہ ترقیات لاہور کو اعتراض تھا۔ خطاب یافتہ ہندو اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر سرکاری زمین ہڑپ کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے جہاں بہاری لال کے اوپری سطح پر اپنے اثر و رسوخ کے گھوڑے دوڑائے، وہاں سیدھا طریقہ کار استعمال کیا تھا۔ عموماً جو کام اوپری سطح پر ذرا مشکل سے ہوتے ہیں انہیں نچلی سطح پر بڑی آسانی سے نمٹایا جا سکتا ہے۔ بملا کام کے لیے اپنے کسی ملازم کو بھی بھیج سکتی تھی۔ اس کی لونڈیاں نے بلا سبب تو نہیں یہاں پر رکھا تھا۔ خیر، صنف نازک کرخت کے بجائے اگر صنف نازک مسکرا کر کسی سے کام کہے تو بھلا کس دل سے آدمی انکار کرے گا، وہ بھی بملا جیسی بیلے کی کلی۔ راؤ بہادر کے خلاف کارروائی رکوانا تو خیر میرے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔ ہاں، اس فائل کو ادھر ادھر کر دینا، بس اتنا ہی کر سکتا تھا، جس کے اندر یہ ثبوت و شواہد بمع نقشوں کے موجود تھے کہ راؤ بہادر نے سرکاری زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ابھی میں نے فائل غائب تو نہیں کی تھی، مگر نیم رضامندی کا اظہار ضرور کر دیا تھا تاکہ وہ سندر نار چکر لگاتی رہے۔ اسے میں نے 3-4 دن بعد آنے کو کہا تھا۔ اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ کام کی اجرت وصول کر کے ہی یہ فرض انجام دوں گا۔ مجھے اس کے لیے کوئی راستہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بملا کے انداز و اعتبار بتا رہے تھے وہ خود راستہ دینے پر آمادہ ہے۔ یہ آدمزاد بھی کتنے گھٹیا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا ایک ہندو بچہ زمین کے ایک معمولی ٹکڑے کی خاطر اپنی بیٹی کا جلوہ دکھانے اور اسے بطور چارہ استعمال کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا راؤ بہادر کے پاس زمین جائیداد کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ آخر انگریز حکومت کا خطاب یافتہ تھا، اور انگریز حکومت کبھی ایسے ویسوں کو گھاس ڈالنے کی روادار نہیں۔ میں جس کوٹھی کی حدود میں اس وقت داخل ہو رہا تھا وہ بھی اسی کا ثبوت تھی۔ اگر آج رات نرگس نے مجھے تشنا نہ کیا ہوتا تو میں یہاں کبھی نہیں آتا۔ میں اس سے ایک آدمزاد کے روپ میں ہی ملتا۔ باتوں باتوں میں بملا سے میں نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ وہ ابھی کنواری کنیا ہی ہے۔ یہ جاننے کے بعد اس کی طلب مزید بڑھ گئی تھی۔ اس وسیع و عریض کوٹھی میں جلد ہی میں نے بملا کی خوابگاہ تلاش کر لی۔ وہ خوابگاہ کے دروازے ہی پر تھا کہ اندر سے خلاف توقع سرگوشیاں سنائی دیں۔ میں چونک اٹھا کہ اس وقت بملا کے پاس کون ہو سکتا ہے۔ خوابگاہ کا دروازہ بند تھا، مگر مجھے بھلا اندر داخل ہونے سے کون روکتا۔ اندر پہنچتے ہی میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ بملا کی خوابگاہ میں ہلکے نیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ بملا وہاں اکیلی نہیں تھی، ایک نوجوان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نوجوان نے بملا کو اپنی آغوش میں سمیٹ رکھا تھا۔ بملا، آخر کب تم راؤ بہادر جی سے بات کرو گی؟ اس نوجوان نے سرگوشی کی۔ کیوں؟ اس طرح ملنے میں کیا برائی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اچانک بملا نے نوجوان کے رخسار پر زور سے چٹکی لی۔ نوجوان کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ پھر وہ بولا، بڑی ظالم ہو تم۔ اس کے بعد وہ نوجوان بملا کے چہرے پر جھک گیا۔ عین اسی وقت میں نے لپک کر اس نوجوان کی ٹانگ پکڑ لی اور پھر اسے مسیری سے نیچے گھسیٹ لیا۔ وہ پشت کے بل زمین پر گرا اور منہ سے اس کے چیخ نکل گئی۔
کیا ہوا راجندر؟ بملا اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے اپنے نوجوان عاشق کو دیکھنے لگی جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھگوان جانے، نوجوان راجندر اٹھتے ہوئے بولا، مجھے تو یوں لگا جیسے کسی نے میری ٹانگ پکڑ کر پھر اس نے بات پوری نہ کی۔ وہ ایک بار پھر چیخ اٹھا اور دوبارہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ میں نے اسے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیا تھا۔ بھاگ جا یہاں سے، میں نے راجندر سے سرگوشی کی۔ بملا تیری نہیں میری محبوبہ ہے۔ پر تم کون ہو؟ راجندر کراتے ہوئے ہکلایا۔ میں پچھلے جنم میں اس کا پتی تھا، میں نے راجندر کو بتایا۔ مجھے ہندوؤں کی توہم پرستی اور ان کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، اس لیے راجندر کو الو بنا رہا تھا۔ بملا کے بنا میری آتما بے چین رہتی ہے، اس لیے میں ملن کو آ گیا۔ راجندر کے چہرے سے دہشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس وقت تک بملا مسیری سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھی کھڑی ہوئی تو مجھ پر ایک اور قیامت گزر گئی۔ اس کا سرخ و سفید جسم جیسے لو دے رہا تھا۔ بملا نے راجندر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ بملا کی بات پوری ہوئی تھی کہ میں نے بڑی زور سے اس کے بازو پر چٹکی لی۔ اس کے منہ سے سسکاری ابل پڑی۔ اسے بھگا دے بملا، اب میں آ گیا ہوں۔ کیا تو نے اپنے پتی کو بھلا دیا؟ اپنے سوہن کو بھول گئی؟ میری آواز بہت دھیمی تھی، اتنی دھیمی بملا ہی میرے الفاظ سن سکتی تھی۔ پتی؟ سوہن؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بڑبڑائی۔ ہمارا ساتھ تو جنم جنم کا ہے پگلی، میں بولا۔ پچھلے جنم میں بھی ہم ساتھ تھے۔ ہندوؤں کے عقائد سے میں فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بملا کے چہرے سے خوف کا اظہار ہونے لگا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں یقیناً کسی غیر انسانی وجود کا احساس کر رہی تھی۔ اس جنم میں تیرے ملن ہی کا تو میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے مزید کہا، اب تجھے میرے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، تو میری بیوی ہے۔ اتنے عرصے میں راجندر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ڈری ڈری آواز میں بملا کو مخاطب کیا، میں اب چلوں گا، تم مجھے پچھلے گیٹ سے باہر نکال دو۔ ٹھیک ہے چلو، میں تمہیں چھوڑ آؤں، بملا نے جواب دیا۔ پھر میں خاموشی کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا کہ دیکھوں وہ ایک دوسرے سے کیا بات کرتے ہیں۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں کوٹھی کے عقبی سمت نکل آئے۔ اسی طرف باغ تھا جس کی زمین کوٹھی کی حدود میں شامل کر لی گئی تھی۔ عقبی پھاٹک تک پہنچتے ہوئے وہ دونوں خاموش ہی رہے، مگر وہاں رک کر بات کرنے لگے۔ گفتگو میں پہل راجندر نے کی۔ اب وہ خاصی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔